السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے دنیا دار اور دیندار میں کتنا بڑا فرق ہے؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ایماندار، پرہیزگار اور عابد شب زندہ دار کا بھی حال سنیے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ایماندار شخص کے پاس آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ عابد نے سلام کا جواب دیا۔ ملک الموت نے عابد سے کہا، میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا، کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ ملک الموت نے آہستہ سے کان میں کہا، میں ملک الموت ہوں۔ عابد نے کہا، آپ کی تشریف آوری مبارک ہو، میں تو مدت سے آپ کا منتظر تھا، مجھے تو آپ کی ملاقات کی تمنا تھی۔ ملک الموت نے کہا، جس چیز کی ضرورت کے لیے گھر سے نکلے ہو اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس نے کہا، مجھے اللہ رب العزت سے ملنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ملک الموت نے کہا، اے شخص، اپنی جان نکلنے کی کوئی حالت پسند کرتے ہو تو پسند کر لو، تاکہ میں اسی حالت میں تیری جان قبض کر لوں۔ عابد نے کہا، اس چیز کی مہلت ہے۔ ملک الموت نے کہا، مجھ کو حکم خدا یہی ہے۔ نیک بندے نے کہا، اچھا تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں، اور جب سجدے میں جاؤں تو اس وقت میری جان نکال لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا ہی کیا، یعنی حالت سجدہ میں اس عابد کی روح نکال لی۔ میرے دوستو، دنیا دار اور دیندار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دنیا دار جب دنیا چھوڑتا ہے تو اسے بیوی کی یاد آتی ہے، کبھی اولاد کی یاد آتی ہے، کبھی جائیداد کی یاد آتی ہے، کبھی ماں کی یاد آتی ہے، کبھی دولت و ثروت کی یاد آتی ہے، کبھی تاج و تخت کی یاد آتی ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا اسے احساس ہوتا ہے۔ مگر قربان جاؤ اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے محبوب بندوں پر، کہ وہ جب دنیا سے سفر کرتے ہیں، دنیا کو خیر آباد کہتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، دنیا چھوڑنے کی فکر نہیں ہوتی، صرف یہی فکر ہوتی ہے کہ جان نکلے تو ذکر الہی میں، روح نکلے تو یاد الہی میں، مروں تو حالت سجدہ میں، دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ، جان نکلے تو محبت رسول میں، جان نکلے تو درود پاک پڑھتے ہوئے، جان نکلے تو کلمہ کا ورد کرتے ہوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا دار اور دیندار میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمامی مسلمانوں کو ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔